حوثیوں کے حملے، پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ اظہار یکجہتی، وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے رابطہ، سعودی عرب کے آئل ٹینکرز پر حوثی ملیشیا کے حملوں کی مذمت، کارروائی کو بین الاقوامی قانون اور جہاز رانی کی آزادی کے خلاف قرار دے دیا، کہا حملے جہاز رانی اور تجارتی نقل و حمل کی آزادی کے لیے خطرہ ہیں، حکومت فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پوری قوم سعودی قیادت کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان خطے میں امن و استحکام اور قانونی سمندری تجارت کے تحفظ کے لیے سعودی عرب سے تعاون جاری رکھے گا، وزیر اعظم کا سعودی عرب کی سلامتی خود مختاری کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ، سعودی ولی عہد نے پاکستان کی مستقل حمایت اور دونوں ملکوں میں برادرانہ تعلقات کو سراہا، وزیر اعظم کا خادم حرمین شریفین شاہ سلمان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ حوثیوں کے حملے کی سزا ایران کو بھی بھگتنا ہوگی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی، کہا حوثیوں نے دوبارہ جہازوں کو نشانہ بنایا تو ایران کو براہ راست ذمہ دار سمجھیں گے، یمنی حوثی ایران کے پراکسی ہیں، حملے ایران کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے، سعودی جہازوں پر حملہ دہرایا گیا تو ایران اور حوثیوں دونوں پر بڑا فوجی وار ہوگا، ایران نے حوثیوں کو نہ روکا تو امریکہ فیصلہ کن کارروائی کرے گا، بحری جہازوں پر حملے برداشت نہیں کریں گے، ایران کو سخت جواب دیں گے، حوثیوں کی ہر جارحیت کا حساب ایران سے بھی لیا جائے گا۔ ٹرمپ نے مزید کہا سعودی عرب سے سویلین جوہری معاہدے کی منظوری ابراہم معاہدوں سے مشروط ہوگی، سعودی جوہری پروگرام میں یورینیم افزودگی کی اجازت نہیں ہوگی، امریکہ صرف پرامن مقاصد کے لیے سویلین جوہری تعاون کا حامی ہے، سعودی عرب کے جوہری پروگرام کو صرف غیر فوجی استعمال تک محدود رکھا جائے۔ یمنی حوثیوں کا سعودی عرب کے 2 آئل ٹینکرز پر حملوں کا دعویٰ، حوثی اکثریتی جماعت انصار اللہ نے کہا کہ سعودی آئل ٹینکر کو ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر نشانہ بنایا، ٹینکر کے کپتان نے میزائل حملے سے آگ لگنے کی تصدیق کرتی، سعودی عرب کی بھی آئل ٹینکر NS لیلیا پر حملے کی تصدیق، بحیرہ احمر میں سفر کے دوران جہاز کو نشانہ بنایا گیا، خبر ایجنسی کے مطابق حملے کے بعد جہاز کے اگلے حصے میں آگ بھڑک اٹھی، عملے کے تمام ارکان محفوظ، سعودی حکام نے دوسرے جہاز کے بارے میں کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ Pakistan unequivocally condemns the continued threats by the Houthis against the Kingdom of Saudi Arabia and commercial shipping in the Red Sea, which we have stated endangers regional security, freedom of navigation, and global trade. Pakistan remains deeply concerned by attempts to draw the Kingdom of Saudi Arabia into the Middle East conflict and reiterates its unwavering support for the Kingdom's security, sovereignty, and territorial integrity. Pakistan is continuing its diplomatic outreach in support of dialogue and diplomacy. سعودی آئل ٹینکرز پر حملہ، پاکستان نے حوثیوں کو خبردار کر دیا، ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی ہفتہ وار بریفنگ، کہا تجارتی جہازوں کو دھمکیاں علاقائی امن اور عالمی تجارت کے لیے سنگین خطرہ ہیں، پاکستانی پرچم بردار جہازوں کے خلاف کارروائی قومی سلامتی کو خطرہ تصور ہوگی، پاکستان سمندری اثاثوں کے دفاع کے لیے طاقت کے استعمال کا حق محفوظ رکھتا ہے، پاکستان سعودی عرب کی سالمیت کے عزم کا اعادہ کرتا ہے، مشرق وسطیٰ میں کشیدگی پر تشویش ہے، پاکستان مذاکرات اور سفارتکاری کی کوشش کی حمایت جاری رکھے گا، ایران امریکہ مذاکرات کے لیے پر امید ہے، افغانستان میں دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانے بدستور موجود ہیں۔ Iran is begging us, okay, both directly and indirectly, let's do a deal, let's talk. Iran is begging every day. The problem with Iran is every time they make a deal, the people that are in charge there, they either break it or they want to change it. So it looks like they're not ready to make a deal, so they're going to continue to pay a price. ایران نے حوثیوں کو بھی تنازع میں جھونک دیا، اس سے انہی کا نقصان ہوگا، امید ہے کہ حوثی حملے بند کر دیں گے، امریکی وزیر خارجہ مارک روبیو کی گفتگو، کہا ایران نے بحری جہازوں پر حملے نہ روکے تو قیمت چکانا ہوگی، امریکہ ڈیل کے لیے تیار ہے، لگتا ہے ایران تیار نہیں، ایران کو ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے، ایشیائی پانیوں میں چینی اقدامات پریشان کن ہیں، چین سے مثبت تعلقات چاہتے ہیں لیکن اتحادیوں کے مفادات کی قیمت پر نہیں، سعودی عرب کے ساتھ سول جوہری توانائی کا معاہدہ اہم ہے۔ ایران کے خلاف جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا، وزیر خارجہ کا امریکی دھمکیوں پر جواب، عباس عراقچی نے خطے میں امریکی حلیفوں کو بھی دھمکی دے دی، کہا آنکھ کے بدلے آنکھ، ایران کا دفاعی نظریہ ہے، ایران کے خلاف جارحیت میں معاون تمام فریق جائز ہدف ہوں گے، اسپیکر باقر خلیل مکمل
ختم ہو جائے گی۔ ایران محفوظ نہ رہا تو خطے میں کسی کا انفراسٹرکچر محفوظ نہیں رہے گا۔ ایران تیل فروخت نہیں کر سکتا تو کوئی نہیں کر سکے گا۔ سپریم لیڈر کے مشیر علی اکبر ولایتی کہتے ہیں امریکہ نے غلطی کی تو نتائج عالمی معیشت کو متاثر کر سکتے ہیں۔ امریکہ دھمکیاں دے کر سلامتی و استحکام حاصل نہیں کر سکتا۔ امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے کے اہداف پر حملے جاری۔ امریکہ کا اہواز کے قریب میزائل حملہ، سیری بوشہر اور ماہ شہر میں دھماکے۔ بوشہر جوہری بجلی گھر کے قریب سب اسٹیشن پر دھماکہ کیا گیا۔ بارڈر کراسنگ کے قریب میزائل حملے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ایران پر حالیہ حملوں میں 53 افراد جاں بحق، 592 زخمی ہوئے۔ ایران کا کویت میں 3 امریکی اڈوں پر ڈرون حملوں کا دعویٰ بھی سامنے آیا ہے۔ پیٹریاٹ ڈیفنس سسٹم اور MQ-9 ڈرونز کے ہینگرز کو تباہ کر دیا گیا۔ الدوحہ کیمپ پر ڈرون سے حملے، اسلحہ اور گوداموں کو نشانہ بنایا گیا۔ مسلسل کوششوں اور عوامی حمایت سے بلوچستان میں پائیدار امن قائم ہو سکے گا۔ دہشت گرد نیٹ ورک کا ہر صورت خاتمہ کیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ دہشت گردی اور سہولت کاروں کے خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ بیرونی پراکسیز بلوچستان میں عدم استحکام پھیلانا چاہتی ہیں جنہیں ہم ناکام بنائیں گے۔ دشمن کے مذموم عزائم کو افواج اور عوام کے اتحاد سے ناکام بنایا جائے گا۔ محب وطن اور ثابت قدم عوام سب سے بڑی طاقت ہے۔ بارشیں طوفانی، لاہور پانی پانی، نشیبی علاقے زیر آب، ڈیفنس میں حالات خراب۔ صوبائی دارالحکومت میں مسلسل تیسرے روز طوفانی بارش ہوئی۔ شہر کے 130 سے زائد مقامات پر کئی فٹ پانی جمع۔ ڈیفنس میں انڈر پاس بھی پانی سے بھر گیا۔ جگہ جگہ پانی کھڑا ہونے سے گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں جواب دیں گئی۔ سڑکوں پر ٹریفک درہم برہم۔ سب سے زیادہ بارش ایئرپورٹ پر 263 ملی میٹر ریکارڈ۔ چوبرجی چوک، جین مندر اور بورڈ آف ریونیو کے سامنے تالاب کا منظر۔ لائبریری چوک اور چرچ چوک کے اطراف پانی موجود۔ کشمیری گیٹ، مغل پورہ چوک اور تحسین چوک میں پانی جمع۔ شاہدرہ چوک، ٹمپر مارکیٹ، لاری اڈا، سبزی منڈی، حاجی کیمپ، لکشمی چوک، قرطبہ چوک اور LOS کے طرف پانی۔ سینٹر پوائنٹ پر بارش کے باعث موٹر سائیکل کو حادثہ، 2 بھائی جاں بحق۔ DHA میں چھت گرنے سے 4 افراد زخمی۔ موسلادھار بارش کے آگے لیسکو سسٹم ٹھپ۔ لیسکو ریجن کے درجنوں فیڈر سٹرپ کر گئے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ بارش کے باعث پہلے سرکل کے 9، دوسرے کے 21، تیسرے کے 19 اور چوتھے سرکل کے 2 فیڈرز متاثر۔ ترجمان لیسکو کے مطابق فیلڈ ٹیمیں متاثرہ فیڈرز کی بحالی میں مصروف۔ بجلی کی فراہمی جلد مکمل طور پر بحال کر دی جائے گی۔